السلام علیکم۔ آج ہم قصص الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ان کی حیات طیبہ کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ پہلے لیسن میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے والدین کے متعلق پڑھا۔ آج ہم تبلیغ اسلام کے متعلق پڑھیں گے۔ تبلیغ اسلام۔ پیارے بچوں، پہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا اور اس دوران اپنے اقربا یعنی خاندان والوں اور قابل اعتماد احباب کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی، جبکہ 9 عمروں میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ خفیہ تبلیغ تقریباً 3 برس تک خانہ کعبہ سے بالکل ہی قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی جاتی رہی۔ یہاں یعنی دار ارقم میں 9 مسلم اصحاب دین کے ارکان کو سمجھتے اور نماز پڑھنا سیکھتے۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ اہل قریش کی دشمنی و مخالفت کے باوجود اہل اسلام کی تعداد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے والے چچا حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 2 چچا ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں خوب داد شجاعت دی، جبکہ غزوہ بدر میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر سعید 59 برس کے قریب تھی۔ آپ کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر سعید 88 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ ابو لہب کا انجام۔ ابو لہب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور مکہ معظمہ میں سب سے بڑا مخالف اسلام یہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر یعنی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم لوگ مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے بیک یعنی ایک آواز ہو کر جواب دیا، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں اور آپ بے شک صادق و امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک مسلح لشکر آ رہا ہے یعنی اسلحے سے لیس لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور بت پرستی شرک ہے۔ بت پرستی چھوڑ دو اور بد اخلاقی کی باتوں سے کنارہ کر لو۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ باتیں سن کر اہل قریش بگڑ گئے اور وہاں سے چل دیے، مگر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت اپنے خاندان والوں کی فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو تبلیغ فرمائی
تو اس میں بھی ابو لہب نے گستاخی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور ابو لہب کے اس کی بیوی کے بد انجام کی نشاندہی کرتے ہوئے سورہ ابی لہب نازل فرمائی۔ اہل قریش کی مخالفت۔ قریش مکہ خود کو اہل عرب میں سب سے اعلیٰ و ارفع خیال کرتے تھے، چنانچہ انہیں اپنے بتوں کی مخالفت اور عادات کی مخالفت سخت ناگوار گزری۔ اب انہوں نے دین اسلام کی مخالفت پر کمر کس لی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا عزم کر لیا۔ اب اہل قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ببول کے کانٹے بچھا دیتے تاکہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گندگی کا ڈھیر لگا دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرف جاتے تو اوباش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی آوازیں کستے اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنکریاں بھی پھینکتے۔ مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ جائیں تو جھگڑا کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدتمیزوں کا تحمل و برداشت کے ساتھ سامنا کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، جادوگر اور شاعر تک کہہ ڈالا۔ حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تو یہ لوگ قافلہ والوں کو خبردار کرتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص پاگل اور بے دین ہو چکا ہے، تم لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جانا وگرنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ابو طالب کے ہاں قریش کا وفد۔ پیارے بچوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین مخالفت مکہ کے رئیسوں میں سے ایک بڑے رئیس ابو جہل نے کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب بھی پیش تھا۔ اہل قریش دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا اگر ایسا کیا گیا تو بنو ہاشم کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے بڑے بڑے رئیس ایک وفد کی صورت میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی تذلیل کرتا ہے، یہ چیز ہمارے لیے بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں۔ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا پھر درمیان سے نکل جاؤ، پھر ہم جانے اور یہ ہم خود ہی اس سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب گھبرا گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، اہل قریش اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی دین حق کی تبلیغ نہ چھوڑوں گا۔ میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے یا میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے۔ اہل اسلام پر مشرکین کے مظالم۔ پہل تو مشرکین مکہ نے دھمکیوں سے کام چلایا، مگر ازاں بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی ہی کرتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے عام مسلمانوں پر ایذا رسانی شروع کر دی۔ ان کا زیادہ تر نشانہ غریب و نادر لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عرشہ عراق کے باشندے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے انہیں تپتی ہوئی دوپہر کے وقت دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا تاکہ ان کی پیٹھ جل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی کھال ادھڑ گئی، مگر آپ نے کمال صبر و تحمل کے ساتھ اس اذیت کو برداشت کیا۔ ایک مشرک نے ذمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجرت باقی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت طلب کی تو اس مشرک نے شرط رکھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ختم نہیں کرو گے تو تمہاری اجرت تمہیں نہیں ملے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس مشرک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجرت کو روک لیا اور ایک پائی بھی ادا نہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح حبشی نسل تھے۔
آپ مکہ کے ایک رئیس امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا کر ایک وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر لات و عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، لات و عزا پر ایمان نہ لاؤ گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں شدید درد کے عالم میں محض احد احد کہہ کر اس کو اور بھی زیادہ مشتعل کر دیتے۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی، اس نے اوباش لڑکوں سے کہا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہے گھسیٹتے پھریں۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا۔ اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کوٹھری میں لکڑیاں جلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھواں دینے لگا تاکہ آپ اس اذیت سے بچنے کے لیے نیا دین ترک کر دیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام تکالیف زبردست قوت برداشت کے ساتھ سہ لیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا طرح طرح کے مظالم سے دوچار کرتا۔ اکثر اوقات وہ آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس لینا بھی دوبر ہو جائے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی تکلیف کو صبر سے برداشت کیا۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ ہم بک ریڈنگ میں اس بک کے باقی جو صفحات ہیں وہ پڑھیں گے۔ آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔